لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلید حمد و ثنا لا کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ اللہ اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید میں پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو نثار سید کونین پر میرے ماں باپ سبق دیا بھی تو کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صبر کرتا ہے چین کرتا ہے تو جو چاہے وہ عین کرتا ہے کوئی تیرا شریک کیا ہوگا تجھ کو سجدہ حسین کرتا ہے جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی کاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کے ساتھ میں آپ کا بھائی دوست محمد شہزاد مجید حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک ٹرانسمیشن دی کاؤ نیوز ڈیجیٹل آپ کے لیے لے کر آیا، اور ہر روز ہم نئے علماء کرام کے ساتھ اور نعت خواں حضرات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑے اسکالر، ڈاکٹر، عالم دین کو مدعو کر کے لائے ہیں، اور ان کے ساتھ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آج کے جو مہمان مقرر ہیں، حضرت علامہ ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شمس بھائی کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ جی۔ طبیعت کیسی ہے؟ شکر اللہ کا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ آئے اور ہمارے اسٹوڈیو کو آپ نے رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ثناخوان رسول جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، رائٹر بھی ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، اچھے بھائی بھی ہیں، اور بہت اچھے نکتہ داں بھی ہیں۔ میری مراد فواد علی حیدری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فواد کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، خیریت ہے؟ سرکار کا کرم ہے۔ سنائی ڈیوٹیاں کیسی جا رہی ہیں؟ بس سرکاری ڈیوٹی کیسی جا رہی ہے اور سرکار کی ڈیوٹی کیسی جا ساری رہی ہے؟ ڈیوٹیاں لگانے والے جو ہیں وہی ڈیوٹیوں میں پورا اتار رہے ہیں جی، الحمدللہ۔ چلیں، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ نے حمد باری تعالیٰ سے ہماری آج کی اس محفل کا آغاز فرمایا، اور ماشاءاللہ ذکر باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان جو ہے وہ منور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے آج کا موضوع، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئے مضمون کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک تربیت کا مہینہ ہے، تو اس میں کیا تربیت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ کیسی تربیت ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا جناب شہزاد مجید صاحب، ایک معروف نام ہے، بڑا نام ہے، ذرا نوازی۔ تو اللہ آپ کو عزتیں بخشے، اور آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں جب فرائض عبادتوں میں سے رمضان المبارک ایک اہم رکن ہے، جی، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت رمضان المبارک کا نام شہر رمضان الذی سے فرمایا ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ وہ مہینہ ہے۔ جی، پھر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں میں روزہ فرض کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تم تقوی اختیار کرو۔ اب عربی لغت میں جو سام ہے، سائم ہے، سائم ہے، ٹھیک ہے، تو سائم وہ عربی اس گھوڑے کو کہتے تھے جس گھوڑے کی تربیت کی جاتی اور اس پر بھوک اور پیاس ان مراحل سے اس کو گزارا جاتا، ٹھیک ہے، تاکہ اگر وہ سخت مشکلات میں کسی جنگ کے مقابلے میں یا کسی اور موقع پر اس گھوڑے کا استعمال ہو تو وہ گھوڑا پھر ریزسٹ برداشت کر سکے، ٹھیک ہے، وہ ریزسٹ کر سکے اور اس دباؤ کو برداشت کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو گھوڑے کا نام سائم رکھا۔ ٹھیک ہے، تو رب کعبہ نے قرآن عظیم میں بھی صوم کے لفظ سے پکارا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کی تربیت کی جاتی ہے، تاکہ یہ سال بھر اگر اس پر کوئی فقر و فاقہ بھی آ جائے
ٹھیک ہے، اس پر جو بھی صورتحال ہو جائے صحیح ہے، یہ بھوک افلاس برداشت کرنے کے قابل ہو، واہ، اس میں یہ مادہ ہو کہ یہ بھوک برداشت کر سکے، ٹھیک ہے، یہ پیاس برداشت کر سکے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی تربیت ہو جاتی ہے انسان کے نفس کی۔ اب تھوڑی سی ایک مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ چھوٹے بچے کو کہیں کہ اب بچے آپ روزہ رکھے، اس کی اتنی فضیلت ہے، یہ چھوٹے بچے جس پر روزہ ابھی فرض نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بہت چھوٹا بچہ بچپن، اور آپ اس کو روزہ خوبصورت طریقے سے اس کو سحری کروائیں اور پھر اس کو اپنے ساتھ گھمائیں پھرائیں، پھر اس کو افطار میں بٹھائیں ساتھ، وہ خوبصورت طریقے سے افطار کرے، پھر اس کو کوئی انعام بھی دے دیں، یہ بچہ پھر آہستہ آہستہ اس کا نفس آہستہ آہستہ اس تربیت پہ آ جائے گا کہ یہ ایک دن خود بخود نہ والدین کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ خود بخود اس روزے کا عادی بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا نفس عادی بن جائے گا، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا عادی بن جائے گا۔ ٹھیک تو یہ اکیلے بھوک اور صرف بھوک کا نام روزہ نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، روزہ تو اپنی تمام عبادتوں کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے۔ جی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ، اب اگر صرف بھوک افلاس ہے تو حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف بھوک اور افلاس روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، روزہ تو یہ ہے کہ اس روزے میں آپ اپنے نفس کی ایسی تربیت کرو گے، ایسا تزکیہ کرو گے کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ غلط طرف اٹھے گی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بے شک، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکائیں۔ ٹھیک ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اکیلے مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے، عورت کو بھی کہا تم اپنی نظروں کا حیا کرو، اپنی نظروں کو جھکاؤ اللہ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، اب یہ جب روزہ ہے تو پھر آپ کے اعضاء اور جوارح کا روزہ ہو، تربیت یہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہو، آپ کی آنکھ کا روزہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی کان کا روزہ ہو کہ وہ غلط بات نہ سنے، وہ میوزک نہ سنے، وہ واہیات نہ سنے، وہ لغویات نہ سنے، ٹھیک ہے، وہ قرآن سنے، وہ اللہ اور اس کے نبی کی تعریفیں سنے، وہ نیک باتیں سنے، وہ نصائح اور پند و نصائح سنے، ٹھیک ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے غیبت نہ ہو، اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، نہ ہو، اس سے فحش گوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ اس سے جتنی بدگمانی نہ ہو، اس سے زبان کی جتنے گناہ ہیں اس سے نہ ہوں، کان کے جتنے گناہ ہیں وہ نہ ہوں، نہ ہو، نظر کی جتنے گناہ ہیں نہ ہوں، نہ ہو، ہاتھ آپ کے پابند ہو جائیں، ٹھیک ہے، پاؤں آپ کے پابند ہو جائیں، جب یہ سارے اعضاء اور جوارح کا روزہ ہوگا، یہ کما حقہ روزے کی تربیت ہوگی۔ سبحان اللہ، جب یہ تربیت ہو جائے گی، اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ قیامت کے دن اب ہم تو زبان سے ایک وکیل آپ پکڑ لیں، کیس میں وکیل پکڑ لیں ٹھیک ہے، اور وکیل سے کہیں کہ میرے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرو، تو بڑے دلائل سے آپ کی جھوٹے مقدمے کو سچ ثابت کرے گا، کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا دن ہے کہ نہ آپ خود دلیل دے سکو گے جھوٹی دلیل، نہ تیرا وکیل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب وہاں زبان کو کہے گی چھٹی ہے، زبان بند ہو جائے گی، اور پھر اعضاء اور جوارح کو کہا جائے گا کہ تم کہو کیا کیا تھا اس بندے نے، پھر آپ کا ہاتھ بھی گواہی دے گا، آپ کا پاؤں بھی گواہی دے گا، آپ کا یوم دیکھو اللہ رب العزت نے لفظ کیا فرمایا کہ تالا لگا دیا جائے گا، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اور پھر آپ کی گواہی دیں گے، ہاتھ آپ کی گواہی دے گا، پاؤں آپ کے گناہ کی گواہی دیں گے، کان آپ کی گناہ کی گواہی دیں گے، آنکھ آپ کی گناہ کی گواہی دیں گی، تو ایک زبان نہیں، آپ کے سارے اب جو سلطانی گواہ آپ آ گئے، آپ کے اعضاء خود گواہ ہو گئے، نگلیکٹ کیسے کرو گے، اس سے منکر کیسے ہو جاؤ گے، اس کو کیسے نظر انداز کرو گے، وہ تو پھر آپ کی وہ ایسی گواہی ہے کہ ناقابل تردید شواہد آ جائیں گے آپ کے خلاف، اس پہ پکڑ ہوگی انسان کی۔ تو روزہ یہ تربیت کرتا ہے کہ انسان کو کہ وہ انسان اس 30 دنوں میں
اپنی سارے سب کچھ کو، نفس کو ایسی تربیت اپنے نفس کی کر دے کہ رمضان کے بعد یہ خود بخود یہ بدن عادی ہو جائے رات کو اٹھنے کی۔ اب تو سحری کے لیے اٹھتے ہو نا، اور یہ سحری کا جو پہر ہے یہ رات کا تیسرا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے نبی مہربان ساری رات نہ کھڑے ہو کر، آدھی رات سو جایا کر، آرام فرمایا کر، آدھی رات اٹھا کر فرمایا او نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سے بھی کم کر دیں خیر ہے۔ تو ہمارے مفسرین کرام نے لکھا کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، 2 حصے آرام کے لیے اور 1 حصہ عبادت کے لیے۔ اب وہ جو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ گئی ہے عبادت کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہو گیا۔ اب وہ جو سحری کے پیر اٹھنا ہے وہی پیر تو ہے تہجد والا پیر ہے۔ اب جب تربیت ہو جائے گی نفس کی تو پھر آٹومیٹیکلی بندہ اٹھے گا تو اسی ٹائم تہجد پڑے نا۔ تو 1 مہینہ ہماری تربیت ہوگی تو پھر ہم عادی ہو گئے اس چیز کے، اس ٹائم پہ اٹھنے کے عادی ہو جائیں گے، پھر وہ جو قیمتی ٹائم ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ شمس بھائی یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ بعض اوقات بس لوگ جو ہے رمضان میں ہی مسلمان بن جاتے ہیں اور اس کے بعد 11 مہینے بس پھر وہ کہتے ہیں کہ جی، تو یہ تربیت اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ 11 مہینے بھی جیسے ہم یہ گزارے وہ بھی ہم ویسے گزارے۔ اصل میں یہاں تو فالٹ تو یہیں سے شروع ہوتا ہے نا، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ رمضان المبارک کی عبادت جو ہے یہ پورے سال کے لیے کافی ہے، اس طرح نہیں ہے۔ ہر ایک عبادت، دیکھو اللہ رب العزت نے نماز فرض کی ہے نا، جی ہاں، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ کتاب موقوتا، اپنے وقت میں۔ اب آپ کہو کہ میں نے تو فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ باقی 4 جو ہیں یہ فجر کے ٹوٹل میں چلی جائیں گی، اس طرح نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ آپ نے فجر پڑھی ہے تو وہ فجر کی فرض ہے، آپ کو ظہر کی نماز ظہر کی اپنی جگہ فرض ہے، عصر کی اپنی جگہ فرض ہے، مغرب کی اپنی جگہ فرض ہے، عشاء کی اپنی جگہ فرض ہے۔ تو آپ کا 1 مہینہ عبادت کا تربیت کر جائے آپ کی نفس کی تاکہ سارا سال عبادت کرے، یہ نہیں ہے کہ سارا سال آپ کو چھوٹ مل جائے۔ چھوٹ کے مطلب 1 مہینہ کر دیا تو 11 مہینے ہمارے معاف ہو نہیں، گئے، چھوٹ نہیں ہے، اس میں چھوٹ نہیں ہے، عبادت میں کوئی چھوٹ، فرض عبادت۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں بتایا کہ نفس کی تربیت ہے، اور یہ تربیت اس لیے ہے کہ 1 مہینہ آپ تربیت ہو جائے اور 11 مہینے پھر آپ اسی تربیت میں جو ہے اپنے آپ کو گزارے۔ یہ تربیت آپ کو دی گئی ہے، اسی تربیت میں 11 مہینے آپ کے گزرے۔ اور روزہ جو ہے وہ بھوک اور افلاس کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے وہ آنکھ کا بھی ہونا چاہیے، روزہ کان کا بھی ہونا چاہیے، زبان کا بھی ہونا چاہیے، ہاتھ کا بھی ہونا چاہیے، ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، روزے میں اکثر و بیشتر آپ لوگ دیکھتے ہیں بازاروں میں لڑائیاں جھگڑے جو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور معاملات جو ہیں میاں بیوی کی لڑائیاں جو وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، بچوں میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور معاملات آ جاتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ روزہ تو ہے ہی اسی لیے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ اور اس کے حکم پہ ہم اپنے آپ کو چلا دیں۔ ناظرین، پیاری پیاری گفتگو ہماری جاری و ساری ہے رمضان کے بارے میں۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ پھر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ روزہ کس کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے یا کس کس چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، اور بعض لوگوں میں روایات پائی جاتی ہے کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اس سے مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے۔ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے عوام کو۔ روزہ تو ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جو ایک تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اب انسان کی جو چیز اگر خوراک سے آپ کو منع کیا گیا ہے تو خوراک کی جو صورتیں ہیں ان سے خوراک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک تو خوراک آپ کرتے ہیں فزیکلی خوراک، ٹھیک ہے، پانی سے، کھانے پینے سے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا مثال کے طور پہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک مریض ہے اور اس کو خوراک بند کی ہوئی ہے ڈاکٹر نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو گلوکوز اور اس کو خوراک جو ہے وہ ایک ٹیوب کے ذریعے اس کے معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمارے تمام فقہا کا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ وہ جو خوراک معدے میں جس راستے سے بھی جاتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس راستے سے بھی جاتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا ایک کنفیوژن ہے کہ وہ ہمارے علماء میں یہ مسئلہ اختلافی ہے، یہ دوسرا اختلافی نہیں ہے، جو ابھی عرض کر رہا ہوں یہ اختلافی ہے کہ خون آپ
سے لینے سے یا خون آپ کو دینے سے ٹھیک ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، فاسد ہوتا ہے کہ نہیں فاسد ہوتا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اس خون سے انسان کو ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے تو ریلیف کی خوراک کی ایک صورت ہوئی نا، ٹھیک ہے تو اگر ریلیف ملتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی وہ خون چڑھانے سے، ڈرپ چڑھانے سے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے اب تو یہاں تک آ گئے ہیں ایک مسئلہ، میں اس دن سن رہا تھا، میں سن کر بھی حیران ہوا، ایک مولانا صاحب نسوار کا کہہ رہے تھے اچھا کہ نسوار سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ اس مولانا صاحب کو کہو کہ نسوار نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے مولانا صاحب کہے اب نشہ تو حرام ہے، نشہ جس صورت میں بھی ہے۔ جس صورت میں اب اگر تم کہتے ہو کہ نسوار نشہ نہیں ہے، سگریٹ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے کہتا ہے سگریٹ نشہ نہیں ہے، نہیں ہے تو یہ غیر عادی پر دیکھو نا کہ جو نسوار اور سگریٹ کا عادی نہیں ہے بندہ، اس کو آپ نسوار منہ میں ڈالو، اگر اس نے الٹیاں شروع کی تو یہ ہے نشہ، ہاں بالکل ہے ہے نا؟ آپ تو عادی ہو گئے ہیں نشے کے، آپ کو تو چرس بھی نشہ نہیں دے گی۔ ہاں جی بالکل تو یہ اپنے طور اپنی نفسانی خواہشات کو اسلام کہنا یہ قطعاً ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے اسلام دین ہے، اسلام نام اس کا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے تابع کرو گے، ایسا نہیں کہ اسلامی احکامات کو معطل کر کے اسلام کے اپنا کوئی چیز گڑھ کر اسلام کا اس کا نمونہ بنائے، ٹھیک ہے یہ قطعاً منع ہے۔ اب یہ مکروہ جو صورتیں ہیں، مثال کے طور پہ خوشبو لگانا سنت ہے، ٹھیک ہے لیکن رمضان میں نہیں لگانی چاہیے۔ روزے حال مسواک سنت ہے، رمضان میں نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صائم کے منہ سے جو خوشبو ہے، مثال کے طور پہ ہم تو اس کو خوشبو اس لیے کہیں گے کہ رمضان مبارک کی خوشبو ہے، لوگ تو اس کو کوئی اور نام دیں گے، چلو مطلب ہے کہ اس کو لحاظ کرتے ہوئے ہم بو کہہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اس کے حضور نے فرمایا کہ اس کے جو زبان سے منہ سے بو جو ہے اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب کعبہ کو جو چیز پسند ہے اور اس کو ہم رگڑ کر دوائیوں سے یا مسواک سے زائل کر دیں تو پھر تو ہم یہ خداوند قدوس کی اس پسندیدگی کو ختم کر رہے ہیں۔ یعنی غیر رمضان میں سنت ہے، مسواک روزے کی حالت کے علاوہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے مسواک لیکن اس وقت اگر نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو اس کو زائل نہ کریں۔ اچھا یہ وجہ، کیونکہ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی آپ استنجا خانہ میں یا وضو خانے میں ادھر جاتے ہیں تو بس وضو خانے میں ان کے منہ میں جو مسواک ہوتی ہے روزے حالت میں بھی، تو مطلب اس سے بھی روزہ نہیں، مطلب ہے کہ کراہیت مکروہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں کسی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، کل قیامت کے دن وہ مفتی صاحب اور مولانا صاحب اللہ کے ہاں آپ کے طرف سے جواب نہیں دے سکے گا، ہر ایک بندے نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ تو مولانا اگر خود نسوار لے رہا ہے تو آپ کو نسوار جائز کر دے اور میں کہوں ناجائز ہے، تو اس مولانا صاحب کو کہو کہ چرس نشہ ہے، سگریٹ نشہ ہے، نسوار کل مسکر حرام، حضور نے فرمایا ہر نشہ اور چیز حرام ہے، او کما قال علیہ السلام۔ اب وہ نشہ اور اگر آپ نسوار کو نشہ نہیں کہتے ہو تو غیر عادی کو دیں، اگر اس پر نشہ چڑھتا ہے تو نشہ ہی ہے، نشہ ہی ہے۔ تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے روزے کی ممانعت، جو روزے کے امر مانع میں سے آتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ پچھلے دنوں رمضان سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ عمرہ کی سعادت کے لیے جا رہے تھے، تو آج کل آپ کو پتہ ہے پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، اور اس ساتھی کا جو ہے وہ روزہ تھا اور وہ صبح اٹھ کے چلا گیا اور اس نے وہ ڈراپ پی لیے۔ جب اس نے پی لیے اس کے پیچھے اس نے پانی بھی پی لیا کہ کڑوے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، بعد میں اس کو یاد آیا ہے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا وہ یہ بھول چوک یہ معاف ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھول کر بندہ سیر ہو کر کھانا کھا لے تب بھی معاف ہے، اچھا وہ تو اس نے گھونٹ پانی پی لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو پتہ تھا کہ میرا روزہ ہے تو ڈراپ ڈالنا وہ تو اس کا عذر ہو گیا، اس پر اس کا روزہ اپنی نیت کے مطابق تو نہیں، تو حکومت کی طرف سے ایک مجبوری آ گئی، مجبوری ہے، اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اس روزے کا قضا کر لیا جائے، لیکن اس کھانا پینا اس کے بعد نہیں، اس کے بعد نہیں کھانا پینا نہیں کرنا ہے۔ اور اگر بھول کے اگر بھول کے کر دیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے،
بھول کے تو بندہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، بھولے بندے کو اللہ کا مہمان کہتے ہیں۔ اس نے کھا لیا، اس کو رب پتہ نہیں تھا، مثال کے سیر ہو کر تب بھی کھا لیا، تب اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو چلتے ہیں فواد علی حیدری کی طرف۔ فواد بھائی، ہمیں آج کون سا کلام دوسرا آپ سنانے جا رہے ہیں؟ میرے دل چاہ رہا ہے کہ ایک ندائیہ کلام ہے مدینہ پاک کی حاضری سے متعلق، جی بالکل۔ تو وہ کچھ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس در کی حاضریاں بادب حاضریاں عطا فرمائے۔ چلتے ہیں جی، بسم اللہ کریں جی۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں، چن چن کے وہ رکھے ہیں دامان نظر میں، بیٹھا ہوں لیے درد محمد کا جگر میں، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہے میرے گھر میں، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل، مدینہ ہے، کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات
پاک کا مجھ پر میں اتنی دور، میں اتنی دور ہوں، لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر بجھ جاتی، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، اور وہی شفاعت دیں گے تو ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک اِثار اور قربانی کا مہینہ ہے، یہ اِثار کیا ہے، یہ قربانی کیسی قربانی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سی وضاحت کریں جی۔ میں حیدری صاحب کی اس نعت کا جو وہ یہ ایک شعر مجھے جو آپ نے ریپیٹ کیا بڑا پیارا لگا کہ مدینہ کی وجہ سے دنیا قائم ہے ورنہ جل جاتی۔ تو یہ قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اس ارشاد باری کو اس لیے کہ اس شعر کی بڑی وضاحت ہو جاتی اس سے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں پر عذاب اس لیے نہیں لاتا ہوں وَأَنْتَ فِيهِمْ واہ 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 واہ، مَا سبحان كَانَ اللہ۔ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ واہ یہ میرا رب کہتا ہے کہ میں عذاب ان پر اس لیے نہیں، یہ جل جاتے، یہ ختم ہو جاتے، یہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن تیری وجہ سے یہ بچے ہوئے۔ یہ بچے ہوئے ہیں، کتنی پیاری پیاری کلام میں اتنا بڑا فلسفہ ذکر بہت ہے۔ بڑا فلسفہ۔ تو آپ نے جو اثار کا فرمایا، تو یہ مہینہ اثار کا مہینہ ہے، اِثار کا مہینہ، ٹھیک یہ ہے قربانی کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے اثار کا مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ دیکھو عبادتیں ہیں، کوئی مالی عبادتیں ہیں، کوئی جانی عبادت۔ کوئی جانی عبادتیں، ٹھیک ہے اب مالی عبادت کے لیے تو اتنا چھوٹ ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب، صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے زکوٰۃ اس پر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب، ٹھیک ہے تو باقی غریب تو سے ویسے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹ مل گیا۔ ٹھیک ہے اب نماز ہے، نماز کے لیے تو غریب اور فقیر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہر ایک بندے پر فرض ہے۔ فرض ہے، اب وہ عبادت کے لیے تو اس میں قید نہیں رکھی۔ ٹھیک ہے اب رمضان کا روزہ ہے، اگر آپ مریض نہیں ہیں، آپ مسافر نہیں ہیں، آپ کو یہ جو عذر شرعی عذر ہیں آپ کو نہیں ہیں، ٹھیک ہے تو آپ پر روزہ لازم ہے۔ لازم ہے، ٹھیک ہے یہ روزہ اگر خدا نخواستہ اللہ رب العزت کے طرف سے یہ چھوٹ دیا جاتا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے، وہ غریبوں کو ہائر کر کے ان سے روزے رکھوا دیں، ان سے روزہ رکھا ہے، تو پھر تو یہ غریب بیچارے ویسے کوڑ کر مر جاتے۔ ہاں وہ اسی آس میں ہوتے کہ یا اللہ ہم غریب ہیں اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، امیر نہیں رکھ تو رہے، ان کو یہ چھوٹ نہیں دی اللہ رب العزت، حتیٰ الہ کہ ایک بندہ شیخ الفانی ہو جائے، روزے رکھنے کا قابل نہ ہو جائے، اس کی 90 سال سے اوپر عمر ہو جائے، 100 سال اوپر، اور وہ ضعیف بھی ہو، بیمار بھی ہو، شیخ الفانی اس کے لیے، یا اس کے لیے جو بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر رکھے گا تو دوائی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا مر جائے، ٹھیک ہے خطرے سے، یا مسافر ہے۔ اب ان صورتوں کے علاوہ مالدار شخص اس کے پاس پیسہ ہے، اس کو روزے کی چھوٹ نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ اس میں رب کعبہ کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس شخص کو جو اس معاشرے میں رہ رہا ہے اسودہ حال ہے، اور ایک شخص ہے وہ اسودہ حال نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، صاحب یہ کہ
لینے والا ہے، دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر تو کئی راتیں بھوکے بھی گزریں گی نا، فقر و فاقے کی بھی گزریں گی، صحیح ہے، تکلیف اور مشقت کی بھی گزریں گی۔ بالکل، اب جب روزہ آیا، مالدار شخص نے بھی روزہ رکھا تو اس کو بھوک کا احساس ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جو بندہ بھوکا ہے اس کو کتنی اب رمضان المبارک کا روزہ جی، رب کعبہ کی تو ہر ایک کام حکمت سے خالی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ مالداروں پر روزہ رکھا ٹھیک ہے، تاکہ ان کو تو بھوک اور افلاس میں پڑے ہوئے لوگوں کا احساس ہو جائے۔ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ رمضان مبارک کا اِثار کا مہینہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اِثار اور قربانی پیش کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اب قربانی تو یہ ہے، ایک جنرل ٹرمینالوجی ہے کہ بندہ وہ فلاں شخص قربانی دے رہا ہے، حیدری صاحب نے قربانی دی ایک شخص کے لیے، مال کی قربانی دی، فلاں کی قربانی دی۔ اب ایک ہے اِثار۔ اب اِثار جو ہے یہ قربانی سے تھوڑا سا آگے ہے، آگے ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں رب کعبہ نے فرمایا قرآن عزیز میں کہ اب قربانی میں تو آپ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ چیز آپ نے کسی کو دے قربانی کی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ تو اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں بھی دے دیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں، وہ بھی وہ ضرورت بھی اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر میں تشریف فرما ہے، اب باہر مانگنے والا آ جاتا ہے تو آپ نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر دے دی، تو یہ تھا اِثار، اپنے حصے کی ساری روٹی اٹھا کر دے دی۔ اچھا، اثار یہ ہے، اس بندے نے کہا کہ میرے گھر کا تو اس کمی پوری نہیں ہوتی، تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صائحہ عابدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حصے کی روٹی بھی دے دی۔ اب رہ گئے حسنین کریمین، تو انہوں نے کہا بابا جان یہ اتنا بڑا اجر والا کام ہے تو ہم کیوں نہیں اثار کریں، اپنے حصے کی بھی دے گئے۔ کیا بات، سبحان اللہ، یہ چیز ہے اثار۔ اثار یہ چیز، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، یہ اگر رب کعبہ نے فرمایا کہ ان کی تو اپنی ذاتی ضرورتوں کی چیزوں کو بھی دے دیتے ہیں، تو یہ اثار اور یہ قربانی کا جو جذبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، یہ تربیت کا ایک سب سے بڑا چپٹر ہے، اور اس تربیت کا جو بنیاد ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کی، صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اثار کر رہے ہیں۔ ایک خوبصورت مثال آپ کو عرض کروں، جی جی ارشاد، جنگ کا موقع ہے، اب اس جنگ کا نام میرے ذہن سے گزر گیا کہ دیکھ کر انشاءاللہ تصحیح کر دوں گا آپ کو، انشاءاللہ، لیکن وہ جنگ ہے، جنگ کا موقع ہے، ٹھیک ہے، تو ایک صحابی پانی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، آتش، مجھے پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو صحابی دوڑ کر پانی لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا رستہ ہے، دوڑ کر پانی لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو پانی اس کے پاس پہنچتا ہے تو آگے سے دوسرے صحابی نے آواز دی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس نے اشارہ دیا جس کو سخت ضرورت ہے پیاس، اب جب انسان زخمی ہو جائے تو اس کو تو انتہائی ضرورت ہوتی ہے، اس صحابی بھائی کے پاس بھیج دیا، اس کے پاس جب یہ جام پہنچا ہے، کٹورا پہنچا ہے، تو آگے سے دوسرے صحابی نے آواز کی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات گواہ، تاریخ عالم نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے منہ کو نہیں لگایا پانی، تیسرے صحابی کو دے دیا، کرتے کرتے 10 صحابہ تک یہ پانی پہنچ گیا، اور وہ پانی لانے والا کہتا ہے کہ میں جب اس نے نہیں لیا، اس نے کہا میرے وہ پہلے والے صحابی کو، بھائی کو دے دیں، اس کو زیادہ ضرورت تھی، کاش آپ کو اس کو دیتے۔ جب وہ کہتا ہے میں پہلے والے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے، اللہ، اس کے بعد یہ سارے شہید ہو چکے تھے۔ یہ مثال عالم دنیا میں کوئی پیش کرنے جائے تو دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے، اثار کی ایسی مثال تو یہ صحابہ کرام نے دی۔ یہ اثار اور قربانی رمضان مبارک میں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دیکھو یہاں سے شروع کریں، معاشرہ کہاں سے، معاشرے کی پہلے اکائی آپ کا گھر ہے،
ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا محلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے قریب جتنے رہنے والے غریب غربا ہیں. اب وہ سارے لوگ جو ہے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ ایک متمول ہیں اس محلے میں، اس ایریا میں، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے. تو آپ کی اثار کا جذبہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ خود بھی اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، یتیم و غریبوں کا خیال بھی رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں. کہیں وہ جو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شہر چراغاں ہے تو سارے آسودہ حال ہوں گے. اس شہر چراغاں میں گزر کر دیکھو کتنے گھر ہیں جو اندھیروں کا پتہ دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے چولہے نہیں جلے ہوں گے، تو یہ جلا دیں، یہ آپ کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ جاری ساری ہے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے ایک معاملہ چلا آ رہا ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں یا جتنی بھی یہ اس طرح کی فلاحی تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں وہ راشن دیتی ہیں، وہ کرتی ہیں، تو وہ ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو انوالو رکھتی ہیں، مطلب اس میں تصویریں لیتی ہیں، یہ کرتی ہیں. تو جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ تو جا کر ان سے وہ راشن لے لیتے ہیں یا ان کو وہ چیز پہنچ جاتی ہے، پیشہ ور جو ہوتے ہیں. لیکن جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں جاتے، اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ہماری تصویر نہ آ جائے، ہم اپنے معاشرے میں کہیں ذلیل نہ ہو جائیں، یا جناب علی اہل و عیال کے آگے ہمارا پردہ جو فاش نہ ہو جائے. تو اس کے بارے میں شریعت اسلام اور حدیث مبارک کیا حکم دیتی ہے؟ اصل میں تب بھی تو میں نے گزارش کی کہ اگر اپنے جو قریبی معاشرے والا بندہ خود احساس کر لے تو ان لوگوں کو پھر کسی تنظیم کے پیچھے بھاگنے نہیں پڑے گا. لیکن اب یہ تنظیموں میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہمیں یہ امانت دی ہے، اب ہم ان کو کیا بتائیں گے، کیسے ہم اس کا ثبوت کریں گے کہ یہ امانت ہم نے ادھر تک مستحقین تک پہنچائی ہے. اب یہ ایک عذر ہے، اب اس کا علاج میرے پاس تو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو نا، یہ حدیثی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ آپ کا یہ ہاتھ اس ہاتھ سے دیں، آپ اس ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے. دائیں ہاتھ سے آپ دے رہے ہیں، بائیں ہاتھ کو بھی اتنے خفیہ طریقے سے آپ اس کو دیں. الا زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ اعلانیہ طور پہ دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے میری اور یہ میں دے رہا ہوں. صدقات کے بارے میں یہ ہے. تو اور دوسرے بندہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہا اس کی ترغیب کے لیے اگر آپ دے رہے ہو تو وہ تو درست ہے، اس کی نیکی کی ترغیب کے لیے. ادروائز آپ اس صدقے کو خفیہ طریقے سے دیں گے. لیکن ابھی جو ہوا ہے، میں تمام جو تنظیمیں راشن دے رہی ہیں رمضان میں یا اس کے بعد یا عید گفٹ دے رہی ہیں، میں اس خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان معاونین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو دے لیں. لیکن یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ایک بوری آٹا دے رہے ہوں، ایک بوری آٹا دے رہے ہوں اور 10 اس کے مدعی کھڑے ہوں، ساروں نے اس ایک آٹے کی بوری کو پکڑا ہو، تو اگر عزت نفس کا خیال نہیں ہے تو کم از کم اس بیچارے کو پورا راشن تو دیں، پورا مہینہ تو اس کا چل جائے. وہ ایک بوری کے لیے اس کو آپ نے رسوا بھی کر دیا، اس کی تصویر بھی آ گئی، وہ تصویر پرنٹ بھی ہو جائے، وہ تصویر میڈیا میں بھی چلی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے قیمتی شے عزت نفس ہے. تو جہاں بندہ خود اپنی عزت نفس کا خیال کرتا ہے تو وہاں عزت نفس دوسروں کے مستحقین کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا نا کہ آپ لوگ ایک بوری، تو دیکھیے اگر آپ لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے تو راشن دیتے ہیں، تو ناظرین آپ کوشش کریں، آپ یہ نا کہ ہم نے 200 خاندان کو جو ہے راشن دے دیا، تو وہ راشن میں کیا ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے کلو 2 کلو چینی ہوتی ہے یا 5 کلو چینی ہوتی ہے، ایک توڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ڈبہ جو ہے وہ یا 2 کلو یا 2.5 کلو کا جو وہ گھی کا پیکٹ ہوتا ہے یا ڈبہ ہوتا ہے، اور چند دالیں، اور وہ یہ تو مہینے کا خرچہ نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں 100 بندوں کو دے دیں وہ راشن، لازمی نہیں کہ آپ 200 کو دے دیں، 100 کو دیں کہ وہ سیر ہو جائیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ 300 میں دے دیں اور تھوڑی کر کے. اور زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہ پہلے بھی ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کی 2 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے تو آپ ایک ہی بندے کو، ایسے مستحق کو اپنی فیملی میں دیکھ لیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں کہ جو اس کا 2 لاکھ اکٹھے آپ اس کو دے دیں گے تو چلیں اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گزر بسر ہو جائے گا. اور اگر آپ 10 کر کے 20 بندوں کو دیں گے 10 ہزار روپے کر کے،
تو 10,000 سے تو آج کل وہ کیا کہ وہ ایک اچھا سوٹ بنا لیں، ساتھ جوتا لے لیں، تو وہ بھی ایک بندے کا ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتا، میرے سے بمشکل ہوتا ہے آج کل. تو ان چیزوں کی طرف آپ ضرور جو ہے وہ توجہ کریں. لیں آپ کہہ رہے ہوں گے آج شہزاد بھائی ہنس نہیں رہے، کوئی گپ شپ نہیں لگا رہے. دراصل آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایسا چھڑ گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علمی گفتگو ہو جائے کہ آپ تک جو ہے وہ پیغامات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پہنچ جائیں. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ایک اور سوال بھی میں ضرور کروں گا. ہمارے پاس بیٹھے ہوئے فواد علی حیدری صاحب. فواد علی حیدری صاحب بھی عوامی کاموں میں بڑے پیش ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دوست ساتھی ہیں، پیار والے ساتھی ہیں، محبت والے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبتیں تا قیامت شاد و آباد رکھے. فواد، آپ بھی رمضان المبارک میں راشن جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، آپ کے کچھ ساتھی ہیں، مل کر آپ لوگ کرتے ہیں، جن میں آپ کے 2 ساتھی دنیا سے پردہ فرما گئے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ کمی ان کی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن اب آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ راشن کے جو پیسے ہیں یہ آپ آپس میں مل کے کرتے ہیں، مخیر حضرات سے لیتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ چیز پہنچاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم آف ایئر تھے تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو چھپٹ کے اور چھین کے لینے والے وہ تو لے لیتے ہیں، ان کو مل جاتا ہے، وہ پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، وہ عام ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہم جیسے سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اشد ضرورت ہوتی ہے ان تک یہ چیز نہیں پہنچ پاتی. تو آپ آیا کیا کرتے ہیں، کتنے خاندانوں کو دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ بہترین طریقہ اس میں یہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ برا وقت اور اچھا وقت سرکولیٹ ہوتا ہے، کسی بھی آ سکتا ہے. انسان کی اپنی کوشش ہوتی ہے اس میں برکت حاصل کرنی چاہیے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جس طرح بانٹنے میں مستحق کو دیکھتے ہیں تو اس طرح فنڈ لینے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی سے جو پیسے لے رہے ہیں اس شخص کا کاروبار کیا ہے، وہ حلال دے رہا ہے یا حرام دے رہا ہے. تو اس میں برکت پیدا ہوگی اگر آپ سارا کام حلال پہ کریں گے. سیکنڈلی، راشن دینے کی جو بات ہے، تو ہم جو ہمارے دوست احباب ہیں، کچھ ہمارے ساتھ ایسے مخیر لوگ ہیں جو کہ ان کی نیک نیتی ہوتی ہے اور اس پہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو ہم پورا سال، ہماری کچھ چند بندے ہیں جو کہ پورا سال اس پہ ورکنگ کرتے ہیں، ان سفید پوش لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو کسی سے مانگ نہیں سکتے. کچھ لوگ ہمیں اپروچ بھی کرتے ہیں، ہم ان کو بھی چیک کرتے ہیں. لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ایک جگہ سے لے رہے ہیں دوسری جگہ بھی جا کے لے رہے ہیں، پھر وہ بازار میں راشن باقاعدہ بکتا ہے تو بکتا ہے وہ آدھی قیمت پہ. تو جس نے دیا ہے اس کو بھی مطلب اسے تو اپنی نیک نیت اسی دی، لیکن وہ مستحق تک نہیں پہنچا. تو مستحق تک پہنچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیں جو مانگ نہیں سکتے، اپنی سفید پوشی اور مروت میں بیچارے مارے جاتے ہیں، میں یہ الفاظ استعمال کروں گا. تو ہم پورا سال اس پہ دیکھتے ہیں کہ یار کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلا رہے لیکن وقت گزار رہے ہیں. فواد دیکھیں، اب راشن ہے، راشن ان کو ایک تنظیم سے مل گیا، ڈاکٹر صاحب راشن تو ان کو مل گیا، لیکن اب ان کی ضرورت ہے پیسہ. دیکھیں پیسے سے اب ظاہری بات ہے، بچے ہیں ہر بندے کے، اب بچہ فرمائش کرتا ہے کہ کپڑے لے دیں، یا بچی ہے تو بابا یا ماما مجھے یہ لے دیں وہ لے دیں. تو آیا آپ کسی کو وہ پھر نقد بھی دے دیتے ہیں جس کو راشن، وہ کہتا ہے راشن ہے تو نہیں، کہ صرف راشن ہی دیا جاتا ہے؟ افلاس ایک بہت عجیب چیز ہے نا، کہ یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے بعض لوگوں پر. ایک نحوست ہے افلاس کی، اس میں کچھ لوگ اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں اور کچھ دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اس میں اگر کوئی بندہ، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کے لیے پیسے لینے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو وہ چیز ارینج کر دیں، چاہے راشن نہ ہو، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑا بہترین طریقہ ہے. میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ ان تک وہ چیز پہنچائیں. بات کہہ رہی کہ راشن تو بس وہ دے رہا ہے راشن، یا ان کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں شمس بھائی، ہم نے یہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ جناب علی اب سحری بن رہی ہے، اب 10 پراٹھے بن رہے ہیں تو وہ 12 بنا دیتے ہیں، 2 ان کو پیش کر دیتے ہیں. سالن بن رہا ہے، تھوڑا سا 1 پلیٹ سالن اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں. یا جناب علی افطاری کے ٹائم فروٹ بھی آ گیا، پکوڑے بھی بن گئے، چائے بھی بن گئی، وہ بھی تو وہ کر کے ان کو دے دیتے ہیں. وہ چلے سحر و افطار تو ان کا وہ گزر گیا، وہ رمضان کا مہینہ تو ان کو گزر گیا. لیکن آپ کی بات کی جو میڈیسن لے رہے ہیں آج کل، اللہ معاف کرے، ایسی ایسی بیماریاں نکل آئی ہیں کہ ایک دوائی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہے، اس کے علاوہ کپڑے یہ وہ. تو آپ کی بات یہ جو راشن دینے والے تنظیمیں ہیں، آپ ان کو یہی کہیں گے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ جس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ دیں. جیسے ہم نے زکوٰۃ پہ ایک پروگرام کیا تھا، تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے جب بات کی تو وہ زکوٰۃ پہ انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ آپ بہتر تو یہ کہ آپ پیسے دے دیں. ہاں اگر ایک بندے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس میں آپ کپڑا بھی لے کر دے سکتے ہیں. اس کو جوتے کی ضرورت ہے وہ بھی، اس کے بچے کی فیسیں آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. مطلب یونیورسٹیز ہیں یا کالج، اس میں بھی آدھی کی جو سرکاری ہیں اس میں دی جاتی ہیں.
تو وہ کہتے ہیں اس طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ فواد بھی اس نے یہ بات کہی کہ جتنے بھی آپ لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں، پہلے تو آپ جب دیں تو وہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات بتائی کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ خبر نہ ہو، بالکل راز میں رہ کر دیں کہ اگلے کی عزت نفس بھی جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فواد آپ ہمیں ابھی منقبت سنائیں گے خیر سے انشاءاللہ، بسم اللہ کریں جی۔ من کنتو مولا سبحان اللہ فہذا لی المولا فہذا علی المولا۔ بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے قلندر بنے، عشق میں جلنے والے، کتب بن گئے درد و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ علی مولا مولا 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 علی مولا۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس دم علی کا نام آیا، علی کا نام بھی اعظم وہ اس میں اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ من کنتو مولا من کنتو مولا، حسن حق واقف اسرار جلی یاد آیا، مرکز فقر دو عالم کا ولی یاد آیا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا، مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا، مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ در خیبر الٹنے کو علی نے آستین پلٹی، در خیبر الٹنے کو علی نے آستین پلٹی، زمین سمجھی فلک پلٹا، فلک سمجھا زمین پلٹی، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں بات شیر خدا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے مشکل، دور ہو جا نظر سے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، علی مولا مولا علی مولا۔ من کنتو مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیدریم کلندرم مستم، بندائے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کہ اسگے کوئے شیر یزدانم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علی کی منقبت آپ لوگوں نے سنی اور وہ جذبہ ہمیں یہاں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو علی والا جذبہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو ہوئی
وقت ہمارے پاس ایک ہی گھنٹہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری باتیں آپ نے بھی کرنی ہوتی ہیں، میں نے بھی کرنی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر رہ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کو ضرور مدعو فرمائیں گے آپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان مبارک کا پیغام کیا ہے؟ پیغام رمضان المبارک کا میں جو اس کا ایک خلاصہ سمجھا ہوں، جی جی، ساری عبادتوں کی اپنے تقاضے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ساری عبادتوں میں قدر مشترک ہے، صحیح، اور وہ ادب ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر ادب نماز میں نہیں ہے ٹھیک ہے، تو صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق کے جذب اندرو باقی نہیں ہے، تو نماز بھی بے ادبی سے نہیں پڑھی جا سکتی، اس نماز میں بھی وہ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، زکوٰۃ میں ادب آپ دیں تو اس کا بھی ادب ہے، ادب ہے، ٹھیک ہے اپنے مال سے نکالیں اس کا بھی ادب ہے، ٹھیک ہے، حج سراپا ادب۔ اس لیے رمضان مبارک کا روزہ بھی ادب کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اس کا ادب کیا ہے اس عبادت کا؟ نمبر ایک تو آپ اوامر اور نواہی پر 100% کاربند ہو جائیں، ٹھیک ہے، عبادت کے اس کا ادب اور اس کا لحاظ کر کے ملحوظ خاطر رکھ کے۔ ٹھیک ہے، یہ رمضان کا ایک آفاقی پیغام ہے کہ اگر آپ اثار بھی کر رہے ہیں تو ادب کے دائرے میں رہ کر، قربانی بھی کر رہے ہیں تو ادب کے دائرے میں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ادب کے دائرے میں، اگر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں تو ادب کے دائرے میں۔ رمضان کا روزہ ہے، بھوک افلاس آپ برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں تو اس کا بھی ادب ہے۔ کسی کے ساتھ اثار کرتے ہو تب ادب ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہم رمضان مبارک میں جو جھگڑے دیکھ رہے ہیں، آپ نے بازاروں میں دیکھا ہوگا، جی جی، گھروں میں دیکھا ہوگا، اور یہاں تو ہم روز سنتے ہیں، پھر رمضان مبارک کے روزوں میں روز سنتے ہیں اللہ کریم اس رمضان کو سعادت اور خیر سے گزارے، آمین، کہ آمین، بندہ کہتا ہے آگے سے میرا روزہ ہے، زما روزہ دے گرے تاثر بدا سے میرا روزہ، یعنی یہ مطلب ہے کہ اپنی عبادت کو اس کے اوپر مسلط کرتے ہو کہ میرا یہ ادب روزہ نہ ہوتا تو میں آپ کو گولی مار دیتا، میں ادب نہ ہوتا تو میں آپ کو تھپڑ مار دیتا، میں ادب۔ اچھا، بعض تو کہتے ہیں روزہ میں خراب ہوا پھر لڑ پڑتے ہیں آپس میں، لڑ پڑتے ہیں، تو یہ روزے کے عبادت کے ادب کے منافی ہے۔ منافی، رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس عبادت کو کریں اپنے تمام تقاضوں اور آداب کے مطابق۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال مختصر سا لوں گا کہ اکثر مذاق میں لوگ کہتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کا روزہ ہے تو کہتا ہے روزہ تو وہ رکھے جس کو کھانے پینے کو نہ ملے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اکثر یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی گئی ہے، لوگ دوست احباب آپس میں، اسلام کو آج برا بلا جو کہتے ہیں ایک فیشن بن گیا ہے۔ مثال کے طور پہ داڑھی کی طرف یہ نسبت کرنا، مثال کی طرف سنت کی طرف نسبت کرنی ہے، یا ایک فرض کی طرف ہے۔ آپ روزہ تو وہ رکھے جو بھوکا ننگا ہو، الیاذ باللہ ثم و ثم، یہ روزے کے عبادت کی توہین ہے، اور فرض کی توہین آپ کو پتہ ہے یہ کفر ہے۔ فرض کی طرف آپ توہین ہے، نماز کی توہین، فرائض جو زکوٰۃ کی توہین، حج کی توہین، رمضان کی توہین، کلمہ طیبہ کی توہین، یہ تو کفریہ جملے ہیں۔ یہ نہ کہیں کیا جو سلطنت عثمانیہ سے لے کر آج تک جتنے جو عمراء سلطان رہ چکے ہیں، اور آج بھی اگر سعودیہ کا شاہ ہے، کیا وہ کھانے کو اس کو نہیں ملتا ہے؟ کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم ہے، اس کو کھانے کو نہیں ملتا؟ مصر کا لے لو، ترکی کا لے لو، ملیشیا کا لے لو، ایران کا لے لو، کتنی دنیا کے مسلمان حکمران ہیں، کیا ان کو بھوکے ہیں کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں؟ یہ تو روزہ تو اللہ کا ایک حکم ہے، اور الہی حکم کو، فرض حکم کو برا بلا کہنا، اس کا مذاق اور ٹھٹا کرنا، اس کو یہ نسبتیں کرنا، یہ کفریہ جملے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گپ شپ میں بھی بعض لوگ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آج کی جو پروگرام میں ہماری گفتگو ہوئی اس سے آپ لوگوں کو یہ پتہ لگا، ہمیں یہ سمجھ پڑی کہ روزہ جو ہے پیار، محبت، آپس میں میل جول کا نام ہے۔ پیار صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے،
روزے کی حالت میں آپ کے کان کا بھی، ناک کا بھی، میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز کا آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کا جو ہے وہ روزہ ہونا چاہیے۔ روزے دار جب راستے میں جائے تو پتہ لگے کہ یہ روزے دار جا رہا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ آپ نے اگر کاروبار بھی کرنا ہے تو اس میں آسانیاں پیدا کریں، اس کاروبار میں تھوڑی سی وہ چھوٹ اور وہ ڈھیل پیدا کریں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے راشن وہ لے کر جائے۔ دوسرا، راشن کی تقسیم کے بارے میں بھی ہماری آج کی بات ہوئی، تو راشن کی تقسیم کے بارے میں بھی جو لینے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ایک جگہ سے مل گیا دوسری جگہ آپ نہ جائیں، کیونکہ وہ پھر بازاروں میں بکتا ہے، وہ آپ بازاروں میں بیچتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کا دوسرا مسلمان بھائی جو ہے وہ اس کا مستحق ہے، اس تک وہ چیز پہنچ جائے۔ ناظرین، ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ہمارے پاس 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ذرا نوازی تھی، مصروفیات تھیں آپ کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ فواد علی حیدری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ، کیونکہ آپ رمضان میں آپ کی ڈھیر ساری مصروفیات ہوتی ہیں، نعت کے حوالے سے بھی آپ کی ڈیوٹی بھی ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے تو فلاحی کام بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اور دستگیری فرمائے، اور دکھاؤ نیوز ڈیجیٹل کی ٹیم کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین، کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی بیٹے شہزاد مجید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔